जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और दुआ भी ये कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। ये पुरसुकून माहौल एक दफ़ा आप देख लें, फिर बात करते हैं। दिमाग को शांति मिल जाती है, मैं कहता हूँ दिमाग रिफ़्रेश हो जाता है। ये दरख्त, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की शान, अल्लाह की नेमतें कि इंसान के लिए क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। बंदा देख ले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा दूँ, वो डेरा नज़र आ रहा है। अब वो वैसे तोड़ दिया है, वो लोग ईंटें लेके जा रहे हैं, वो नज़र आ रहा होगा। उसकी मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। हम गांव के स्कूल में जब 7वीं क्लास में पढ़ते थे, तो इधर एक गांव है, वहाँ से हमारे एक टीचर आते थे साइकिल पे। तो हमें एक दिन पता चला कि उनको ना गोली लगी है, और गोली भी हमारे घर के पास गोल चक्कर है, वहाँ पे वो छुट्टी के बाद जा रहे थे वापस गांव साइकिल पे। तो सन 2007 में बात बता रहा हूँ। तो उनको गोली लगी। अगले दिन हमें स्कूल में पता चला, कुछ बात फैल गई थी, और स्कूल का टीचर था। तो बाद में जब पता चला, तो ये डेरा नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक फैमिली रहती थी। ये पहले किसी और के पास था, फिर उसने ये सारी ज़मीन, ये डेरा, सब कुछ उन्होंने सेल कर दिया। अब यहाँ पे जो मैंने सुना, ये कोई फैक्ट्री बनेगी, जिस बंदे ने अभी ली है ना ये ज़मीन, और ये तो इसलिए वो डेरा, ये बड़ा पुराना डेरा, हमारी पैदाइश से पहले का है। ये जो इधर वाली बिल्डिंग है ना, ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन जो डेरा था वो भी बहुत ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ पे एक दो फैमिली रहती थी, जिसकी ज़मीन थी, उसने बंदे रखे हुए थे, जानवर भी थे अंदर। तो वो ये खेतों की देखभाल भी वही करते थे। वो बंदा खुद पता नहीं लाहौर या पता नहीं कहाँ पे रहता था वो। तो उनकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था, तो गोली उन्होंने मारी। अब बाद में जब पता चला, तो वो कहने लगे कि हमने किसी और के साथ थी हमारी लड़ाई, हमने गलत फहमी में या गलती से यानी हमारे टीचर को उन्होंने गोलियां मारी। तो हमारे हेडमास्टर ने कहा, या हमारे स्कूल वालों ने कहा कि ये कैसी बात हो सकती है, आप किसी की गलती से जूती उठा सकते हो, आप किसी का खाना खा सकते हो, आप किसी का गलती से आप किसी का चारा काट सकते हो, चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन एक बंदे की आप जान ले रहे हो, आप उस पर गोलियां चला रहे हो, और ऊपर से कह रहे हो कि ये गलती से, ये गलती नहीं, ये गुनाह है, उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। अब एक जब हेडमास्टर ने हमें कहा कि हमने वहाँ जाना है, और स्कूल में जितने भी बड़े बड़े लड़के थे, हेडमास्टर था, और वो लड़के उन्होंने चुन के, जो क्लास में बड़े बड़े लड़के थे हर क्लास में, वहाँ से उन्होंने लड़के लिए और यहाँ डेरे पे आए कि उन बंदों को हम पकड़ेंगे। लेकिन जब हम आए, तो पुलिस पहले यहाँ पे मौजूद थी, और पता चला कि वो बंदे यहाँ से भाग चुके हैं। फैमिली मेरे ख्याल इनकी यहाँ नहीं रहती थी, वो बंदे सिर्फ काम की वजह से यहाँ रहते थे, तो जानवर वगैरह। तो पुलिस भी थी, हम भी आ गए स्टूडेंट। तो हेडमास्टर भी हमारे साथ थे, लेकिन वो बंदे हमारे काबू नहीं आए, बंदे भाग गए थे। तो हम बड़े खुश थे वैसे कि यार हम इतने बड़े हो गए कि हमें लड़ाई के लिए लेके जाया जा रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि हमें लड़ाई के लिए नहीं लेके जाया जा रहा था, हमें सिर्फ वो जो जानवर बंधे हुए थे उनको खोल के लेके आना था, ताकि वो किस तरह हमारे कब्ज़े में आ जाए। वो बंदे खुद ही आ जाएंगे, जब इनके जानवर वगैरह, इनकी सारी चीज़ें हम अपने कब्ज़े में ले लेंगे, तो ये खुद ही आ जाएंगे, ये यानी अपनी वो क्या कहते हैं गिरफ्तारी वगैरह दे देंगे। लेकिन अब जानवर वगैरह उनके तो ले गए। अब मुझे ये याद नहीं है, क्योंकि 16-17 साल पुरानी बात है, कि जानवर पता नहीं गांव में ले गए या पता नहीं पुलिस वाले थाने लेके चले गए थे। लेकिन आपको पता है, जो भैंस है वो बड़ी सुस्त किस्म की होती है। एक तो खाना घास बहुत ज़्यादा खाती है, और दूसरा उसको जहाँ मर्जी ले, पानी में, आप कीचड़ में, जहाँ मर्जी हो वो घुस जाती है, वो डरती नहीं है। और गाय का सबसे बड़ा मसला ये है कि गाय एक दफ़ा डर जाए ना,
تو وہ پھر قابو میں نہیں آتی, وہ پھر بندے کو لے کے ڈوبتی ہے. تو باقی جانور تو انہوں نے پکڑ لیے تھے. اب ایک گائے رہ گئی تھی, اور وہ گائے بہت زیادہ ڈر گئی تھی, کیونکہ ہم لڑکے بھی کافی سارے تھے, شور شرابہ بھی تھا, ادھر بھی لوگ, ادھر بھی شور شرابہ. تو وہ گائیں ہاتھ سے چھوٹی, اور وہ گائیں کے پیچھے بھاگتے رہے. وہ گائیں قابو ہی نہیں آ رہی تھی. اب اس گائیں کے قریب کوئی پاس بھی نہ جائے, کیونکہ وہ میں کہتا ہوں شیر بن چکی تھی اس وقت, شیر کی طرح حملہ کرتی تھی. تو کوئی بھی اس کے پاس جا نہیں رہا تھا. ان کھیتوں میں, ان پیلیوں میں بھاگتے رہے گائیں کے پیچھے. کبھی گائیں ہمارے پیچھے, کبھی ہم گائیں کے پیچھے. ایک لڑکا تھا, نام پہ تو میں نہیں لوں گا, ایسا نہ ہو کہ بیچارہ ویڈیو دیکھے بعد میں وہ گلے شکوے کرے. وہ ذرا توتلا بولتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ آپ لوگوں سے ایک گائے نہیں قابو آتی, گائیں کیسے پکڑتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. وہ آیا گائیں کے پاس, اس نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں نے دور رہنا ہے, میں اس کو طریقے سے پکڑوں گا. ہم سارے دور سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ اب کس طرح یہ پکڑے گا. گائیں تو شیر بن چکی ہے بالکل ڈر کی وجہ سے. وہ جیسے تھوڑا پاس گیا گائیں کو, تو پہلے وہ ڈری ہوئی تھی. گائیں اس کے پیچھے لگی جیسے کتا نہیں لگتا. آپ یقین کریں, یہ سامنے پہاڑی تھی, اب تو یہ ختم کر دیے. اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ گھسا ان پہاڑیوں میں, ان جھاڑیوں میں, کہ ہم نے تو ہنس کے, وہ اب بھی بات جب ہم دوست وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اکثر اس چیز کا ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ یار وہ کیا سین تھا. اور وہ ایسی اس نے دوڑ لگائی کہ یار دیکھ لے کہ زندگی کتنی پیاری ہے, اچھے اچھے بندوں کو بھگا دیتی ہے. تو وہ سین میں ابھی یہاں سے گزارا تھا, تو مجھے وہ ساری سٹوری, وہ سارا سین مجھے یاد آیا. میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن میں یہ چیز بتانا بھول گیا تھا کہ ٹیچر کو گولی تو لگی تھی, لیکن پٹ پہ لگی تھی. لیکن شکر الحمدللہ ان کی بچت ہو گئی تھی. بعد میں ہم انہیں ملنے بھی گئے, لیکن بدقسمتی سے اب اس کے بعد سن 2008 سے لے کے میرے خیال 2009 میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد ہم ان سے نہیں ملیں گے. ادھر یہ پاس گاؤں ہے, کوئی 15-20 منٹ کے فاصلے پہ, بائک پہ اگر جاتے ہیں تو اکثر ہم پلان بنا لیتے ہیں کہ, اور میری عادت ہے, اور یہاں پہ جتنی بھی, اب آج بھی ہم ایک دوست کو مل کے آئے ہیں. میٹرک میں ہمارے ساتھ اکیڈمی پڑھتا تھا, اسکول تو اس کا کوئی اور تھا, لیکن اکیڈمی ہمارے ساتھ پڑھتا رہا. تو ہم نے بیٹھ کے کھانا شانا کھایا. تو یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ بہت ہی زیادہ پسند ہیں. میں کزن وغیرہ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یار گیدرنگ وغیرہ کرنی چاہیے. دوستوں وغیرہ بھی ہم اکثر گیدرنگ وغیرہ کرتے ہیں, کھانا شانا بنا لیتے ہیں. باقی کھانے کا کوئی بھوکا نہیں ہوتا, ہر بندہ گھر سے شکر الحمدللہ اچھا کھاتا پیتا ہے. لیکن یہ کہ ایک وہ پیار محبت بہت زیادہ بڑھتا ہے. اب ان سے ملے آج, تو وہ آپ یقین کریے وہ ساری یادیں جتنی بھی ہیں یادیں وہ تازہ ہو گئی. تو اس طرح کی گیدرنگ کرنی چاہیے, فیملی میں بھی اور دوستوں میں بھی. تو آواز آ رہی ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا, اور عن قریب انشاءاللہ ان کو ضرور, میرے ذہن میں ہے ان کا کہ کبھی بھی انشاءاللہ وہاں ان سے ملنے جائیں گے. بڑے نائس ٹیچر تھے, ہمیں اردو پڑھاتے تھے 7ویں کلاس میں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے. اب ہمارے اسکول میں یہاں سے تو پھر وہ ٹرانسفر کروا کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے, اپنے گاؤں کے اسکول میں گئے یا پتہ نہیں کہاں پہ. لیکن ان کے بعد پھر ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اور اینڈ پہ میں اس چیز کا ذکر کروں گا, اور یہ میرا شوق بھی ہے, اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی, اللہ نے زندگی دی اور اللہ نے استطاعت دی, تو اس طرح کے کھلے ایریا میں, اس سے جو پہلے میں نے ولاگ بنایا تھا اس میں نے یہی بتایا تھا کہ اب ہم جب یہاں آئے تھے, ہمارا یہاں گھر بنا تھا, تو ہمارے چاروں طرف کھیت تھے, اور کوئی آبادی نہیں تھی. اور اب ہمیں چاروں طرف سے آبادی نے گھیر رکھا ہے, اور اب بہت تیزی کے ساتھ آبادی بائی کی طرف نکل رہی ہے, بڑھ رہی ہے. تو میرا جو شوق ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس طرح یہ آپ کھلے کھیت دیکھ رہے ہو, اس طرح کھلے ماحول میں آپ کا گھر ہو, آپ کی حویلی ہو, جہاں جانور رکھے ہو, مرغیاں ہو دیسی, بکرے ہو دیسی, بھینسیں ہوں, اور ساتھ میں ایک سیٹ اپ بنایا ہو الگ, جس میں اگر آپ کے دوست آتے ہیں لاہور سے, فیصل آباد سے, کہیں سے دور سے آپ کے دوست آتے ہیں, آپ ان کو کھلا اور ایزی ان کو رکھ سکے. وہاں پہ آپ پارٹی شارٹی کرے, گپ شپ لگائے, آپ وہاں پہ بوفے کریں, وہاں پہ آپ تکے شکے بنائیں, کڑھائی بنائے. اور وہ ایک بہت ہی ایک وہ خوبصورت اس منظر بنا کر سوچے تو بڑا خوبصورت منظر بنتا ہے اگر آپ اس طرح کھلے ماحول میں ایک گھر بناتے ہیں, حویلی وغیرہ بناتے ہیں. یہ میرا بہت ہی زیادہ شوق ہے.
لیکن اگر قسمت میں ہوا, اگر اللہ نے چاہا, اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم, اللہ کی رحمت کے ساتھ میں اپنا یہ شوق ضرور پورا کروں گا. میری بڑی خواہش ہے, اور میں تو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر اللہ نے استطاعت دی انشاءاللہ کہ بندہ 1-2 کنال جگہ لے کے اس کو بندہ چار دیواری وغیرہ کروا کے وہاں پہ ایک سیٹ اپ بنائے, کوئی بکرے رکھے دیسی اور مرغیاں رکھے دیسی, اور 1-2 جانور رکھیں تاکہ دودھ وغیرہ, دہی, لسی, مکھن یہ تقریباً بندے کو خالص اپنے گھر کا نصیب ہو. تو یہ میرا بڑا شوق ہے. اگر جس دن بھی یہ چیز ہوئی میں اسی دن ہی 1 سیکنڈ میں نہیں لگاؤں گا جاب سے ریزائن کرنے میں, اسی دن میں جاب سے ریزائن کروں گا جب بھی انشاءاللہ اللہ نے اس چیز کا موقع دیا. لیکن اگر اللہ نے چاہا تو, اگر قسمت میں ہوا تو, اگر اللہ کی منظوری ہوئی. باقی شوق تو پتہ نہیں انسان کے کیا کیا ہوتے ہیں, کچھ پورے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے. اب ہر شوق تو یہاں تو نہیں پورے ہوتے ہیں, اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت بنائی ہے, اور جنت جانے کے لیے نیک اعمال. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, اپنے کھیتوں کی سیر وغیرہ کروائی, اپنی خواہش کا اظہار کروایا, ایک سٹوری آپ کو بچپن کی سنائی, اور گلا میرا خشک ہو گیا. پتہ نہیں ویسے یہ 3-4 دن سے مجھے عجیب سا یہ ہو رہا ہے کہ گلا اتنا خشک ہو جاتا ہے سردیوں میں بھی, اور اتنی شدید پیاس لگ جاتی ہے. آج میں نے اتنا زیادہ پانی پیا ہے. اور پانی کی اگر میں بات کروں یہاں پہ اینڈ کرنے سے پہلے, کہ ہم آفس وغیرہ میں لاہور میں کہیں سے ہم پانی کی بوتل لیتے ہیں, بے شمار کمپنیاں ہیں, ہر پتہ نہیں کتنی کمپنیاں ہیں جو یہ پانی وغیرہ سیل کرتی ہیں بوتل. آپ یقین کریں ان کا پانی اللہ کی نعمت ہے, لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سے بھرتے ہیں. ان کا ٹیسٹ بکواس قسم کا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں, پتہ نہیں کس چیز کون سا کیمیکل یوز کرتے ہیں. یہاں کا جو ٹیوب ویل کا پانی ہے وہ اتنا مزیدار, اتنا زبردست کہ بندہ یہی کہتا ہے کہ میں بس پیتا جاؤں, اور ہاضمے دار بھی ہوتا ہے. ابھی یہ ٹیوب ویل سامنے چل رہا ہے, یہاں پہ جا کے میں اپنے پیاس بجھاؤں گا. لیکن میں ابھی اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کروں گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.